اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایران کے اسرائیل پر مسلسل حملوں میں 100 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی اور بہت بڑی تعداد میں لاپتہ ہیں۔ حیفا میں میزائل فیکٹری اور فوجی تنصیبات کو ایرانی میزائلز نے ملیہ میٹ کر دیا ہے، جبکہ تل ابیب میں ویزمین ریسرچ سینٹر، جو کہ ایک سائنسی انسٹیٹیوٹ تھا، اسے بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم مکمل طور پر ناقابل شکست نہیں اور ناکام ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیل کے متعدد شہروں میں قیامت کا سماں ہے۔ ہر شہر میں کئی پلازے منہدم ہو چکے ہیں اور درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حالیہ حملوں میں ابادان میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جہاں سے تابکاری کا اخراج شروع ہو چکا ہے، جس کی تصدیق IAEA اور ایرانی ایٹمی حکام نے بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ تبریز آئل ریفائنری اور زنجان میں فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہرآباد میں لڑاکا طیاروں کے ہینگرز پر بمباری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گیس پائپ لائنوں اور گیس فیلڈز کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے 20 سے زائد فوجی کمانڈرز کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تاہم ایرانی حکومت نے بھی شہید ہونے والے فوجی کمانڈرز کی ایک لسٹ جاری کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس امر کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ان فوجی حکام کی شہادت اسرائیل کے خلاف ایران کے آپریشن میں کسی رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی۔ ناظرین، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 10 جنگی طیاروں کو اب تک مار گرایا ہے۔ نیز البرد سے 2 موساد کے ایجنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ایران نے انڈین انٹیلیجنس را کے 74 ایجنٹس کو مختلف شہروں سے گرفتار کیا ہے۔ آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک موساد ایجنٹ کو ایران میں پھانسی بھی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے انڈین انٹیلیجنس را کے 74 ایجنٹس کو مختلف شہروں سے گرفتار کیا ہے، جو موساد کے دست و بازو بن کر ایرانی اعلیٰ اور فوجی حکام کی نشاندہی کر کے انہیں شہید کروانے میں ملوث تھے۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے براہ راست امریکہ پر اس جنگ کی ذمہ داری عائد کی ہے اور ایران کے ارد گرد کے ممالک کو تنبیہ کی ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل یا امریکہ کی مدد کی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں اسرائیل نے امریکہ کو درخواست کی تھی کہ وہ ایران سے براہ راست جنگ کرے۔ ٹرمپ نے یاہو کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کی بھرپور امریکی حمایت حاصل ہے اور ایرانی رہنما اپنے بیگ پیک کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات اسرائیل اور نتن یاہو کا مسلسل جھوٹ ہے، جو وہ روز اول سے ہی بول رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے اس جھوٹے پروپیگنڈا میں ایک انتہائی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے تسلیم کیا کہ ہمارے لیے یہ نہایت مشکل وقت ہے۔ ایرانی حملوں میں یہودیوں کی بڑی تعداد اور تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان اسرائیل کی عوام کے لیے شدید خوف اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے آفیشل سوشل میڈیا پر ایران کے اسرائیل پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارے وہ بہن بھائی جو زیارات کی غرض سے ایران میں موجود ہیں، ان کی واپسی کے لیے حکومت پاکستان اقدامات کر رہی ہے۔ ہفتے کے روز ایران سے 450 پاکستانی زائرین کو پاکستان لایا گیا ہے، تاہم ایران جانے والے قافلے اور ان کے سالار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس وقت زیارات پر جانا ممکن نہیں اور ایران سے پاکستان کی فلائٹس بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ زمینی راستوں سے زائرین کو پاکستان واپس لانے کے لیے تو کھلا رکھا گیا ہے، لیکن ایران میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ زائرین کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी वापस लाने के काम शुरू हो चुका है और पहले मरहले में 154 तलबा को वापस लाया जाएगा। याद रहे कि ईरान के मुतअद्दिद मदरसों में पाकिस्तान से काफ़ी तादाद में तालिब इल्म दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरान में पाकिस्तानियों को हंगामी बुनियादों पर सर्विसेज फराहम कर रहा है और किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल में सिफारत खाने से राब्ता करने की हिदायत की गई है। नाजरीन, ये था हमारा आज का तज्जिया। हमारी ये गुजारिश है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान को इस इस्तेमार और तागूत के ख़िलाफ़ फ़तह और कामरानी अता फ़रमाए और ईरान के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत भी फरमाए। कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द हो, जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से उसी तरह भर दें जिस तरह ये जुल्म व जौर से भर चुकी है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुताल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें। खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें और गिरदो पेश के हालात पर नज़र रखें। अस्सलामु अलैकुम।